بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور دنیا کی معلومات، علم اللہ نے آدم کو دیا، لہذا اسی علم کی بنیاد پر آج دنیا میں لوگ دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے علم کی بنیاد پر تباہی اور بربادی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں قوموں کا تذکرہ کیا اور قیامت تک کیا حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ کیا، اور یہ فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں، زمین میں اور سمندروں میں جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہوگا، انسان ہی ذریعہ بنے گا اس بربادی کا، تباہی کا۔ لہذا ہر زمانے میں انسان بربادی کرتا رہا اور اس وقت تباہی اور بربادی انتہا پر ہے۔ جو ممالک ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، علم والے کہلاتے ہیں، معلومات والے کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ بربادی اور تباہی انہی کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے صبح سے شام تک یہی خبریں ہیں کہ جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم، سنگ دل اور دہشت گرد بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا نام اسرائیل کا ہے، اور اسرائیل کو پالنے والا، اسرائیل کو آگے بڑھانے والا امریکہ اور یورپ ہے، جس نے دنیا کو بالکل تباہی کی کگار پر پہنچا دیا ہے۔ یہ اتنے زیادہ سنگ دل، اتنے بھیڑیے اور درندے بنے ہوئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے خون سے بھی ان کے اندر رحم نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ گود والے بچوں کو خونم خون کر رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا فلسطین کی زمین پر، ارض مقدس پر، بیت المقدس پر، وہاں کے رہنے والوں کو بے دخل کیا اور مسلسل وہاں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر چھین رہے ہیں، زمینیں چھین رہے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں رہنے کے لیے اصرار کر رہا ہے تو بموں سے مار رہے ہیں۔ غزہ کو انہوں نے بالکل تہس نہس کر دیا، فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، گھر ویران ہو گئے، کھنڈر بن گئے۔ لیکن یہ تو اللہ کے وہ جیالے بندے تھے، بچہ ہو، ماں ہو، بہن ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس نے کہا کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے ہماری بوٹیاں کاٹ دی جائیں، اس لیے کہ ہم جام شہادت نوش کر سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ایمان کو نہیں بیچ سکتے۔
لیکن اسرائیل اپنی غنڈہ گردی، بدماشی اور ظلم و بربریت ساری دنیا اعلان کر رہی ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، لیکن کوئی روک نہیں سکتا، اور جو روکنے والے ہیں وہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ کھل کر مدد کر رہا ہے، اور ٹرمپ تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنکی ہے، پاگل ہے، صبح کچھ، رات میں کچھ، دن میں کچھ، اتنا بڑا سربراہ اور پاگلوں کی باتیں، پاگلوں کی چیزیں، لیکن دنیا اس کے باوجود کچھ کر نہیں سکتی، کیونکہ اس نے سارے ملکوں کو غلام بنا دیا، اور خاص طور پر ہمارے جو عرب ممالک ہیں جو 57 کہلاتے ہیں، ان میں سوائے افغانستان کے کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا، کوئی چھو نہیں کر سکتا۔ پاکستان ہو، سعودیہ ہو، عرب امارات ہو، یہ آخری درجے کے غلام اس کے حکم پر ناچ رہے ہیں، وہ جیسا آرڈر کرے ویسے ہی کرنا ہے۔ ایک ایران ہے جس نے پہلے حزب اللہ کی مدد کی، حماس کی مدد کرتا رہا، حوثیوں کی مدد کرتا رہا، 2 سال سے مدد کرتے 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 کتنی مدد کرے گا؟ حماس کمزور ہیں، حوثی کمزور ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ اور یورپ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2 سال سے ایران مدد کرتا رہا۔ اب اسرائیل نے یہ سوچا کہ ہم نے حماس کو، حزب اللہ کو، حوثی کو کمزور بنا دیا ہے، لہذا اب ہمیں دنیا پر قابل ہونا ہے۔ اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم نے ایران کو فتح کر لیا تو ساری دنیا ہماری غلام بن جائے گی۔ 1-2 ملک ہیں جو غلامی نہیں کر رہے ہیں، افغانستان ہے غلامی نہیں کر رہا ہے، اس نے تو 20 سال امریکہ سے جنگ کی اور فتح پا گیا، 20 سال جنگ کی ہے، پوری دنیا ایک طرف، افغان ایک طرف ہے، 20 سالہ محنت کے بعد جبکہ لاکھوں لوگ ذبح ہو گئے، لیکن اللہ نے فتح دے دی۔ اب اسرائیل نے یہ سوچا کہ ہم نے غزہ کو، فلسطین کو، فلا سب کو زیر کر دیا، تو اب ایران کی بھی کمر توڑ دو۔ حملہ کر دیا، اور ہمیشہ مسلمانوں میں غدار، جاسوس، بکنے والے رہے ہیں، تو لہذا وہاں کے جاسوسوں نے مل کر بڑے بڑے کمانڈروں کو مار ڈالا، اور اسرائیل نے اور یورپ نے سوچا کہ آج ہم دنیا پر قابض ہو گئے، ایران فتح ہو گیا تو سب فتح ہو گیا، لیکن ایران نے اپنے کو سنبھالا۔ اتنے بڑے بڑے کمانڈر اگر مار دیے جائیں تو آدمی پست ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، لیکن ایران نے اپنے کو سنبھالا، چند گھنٹے گزرے، قیادت کو تبدیل کیا، دوسرے ذمہ دار بنائے، اور اس کے بعد ایسا اٹیک کیا کہ اسرائیل کی کمر کو، اسرائیل حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا۔ لہذا پھر اس نے دوسرے دن اٹیک کیا، پھر ایران نے اٹیک کیا، یہاں تک کہ آج 6-7 دن ہو گئے، اور ایران کا اٹیک بڑھتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور
سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ ساری دنیا میں ایمان کا غلغلہ بن کر رہی ہیں، بلند کر رہی ہیں۔ وہاں کے آیت اللہ خامنائی ہوں یا بڑے بڑے لوگ ہوں، صدر ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ جو اعلان ہے جو دنیا میں گونج رہا ہے، ہر بول ان کا ایمانی ہے، اور اس وقت ان کا سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے لیے دعا کرنا ہر ایمان والے کے لیے فریضہ ہے، کیونکہ وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ان کے عقیدے کیا ہیں وہ ان کی جگہ، لیکن اس وقت وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو اختلاف والی ہو، وہ صرف اللہ کا نام لے رہے ہیں، رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اور غزوہ خیبر بہت بڑا جہاد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو بھیجا کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے قلعے کو فتح کرو، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل ہم اس کو جھنڈا دیں گے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان تھا صحابہ کے لیے، یعنی اللہ کے رسول اس شخص کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق مجلس میں بیٹھے تھے، بار بار کچک رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہماری شکل دیکھ کر ہم کو جھنڈا دے دیں تاکہ خیبر ہم فتح کریں، اس لیے کہ ہم چہیتے بن جائیں گے اللہ کے، رسول اللہ کے۔ لیکن بار بار آپ دیکھ رہے تھے، دیکھا کہ علی نہیں ہے، تو فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کے آنکھ میں تکلیف ہے، تو آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ حضرت علی آئے، آپ نے ان کی آنکھ میں اپنا تھوک لگایا، آنکھ میں شفا ہو گئی، کہا یہ لو جھنڈا اور خیبر کو فتح کرو۔ لہذا حضرت علی جب گئے ہیں دروازہ توڑ دیا، فاتحانہ فوج داخل ہو گئی اور خیبر فتح ہو گئی، اس لیے کہ حضرت علی اللہ کے رسول کے بالکل بیٹے کی طرح تھے، بچپن سے رہے اور داماد رسول تھے، آل رسول، داماد رسول۔ لہذا آج ایران یا تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طاقت ہے، یا کہہ رہا ہے کہ خیبر کا اب واقعہ دہرایا جانے والا ہے، دوبارہ خیبر فتح ہوگا، یعنی یہود و نصارہ کو شکست ہوگی، یا پھر وہ اہل بیت کا نام لے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا معرکہ جو شہادت کا ہوا ہے وہ 10 محرم کو حضرت حسین کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ جنت کے سردار بھی ہیں، نبی کے چہیتے نواسے بھی ہیں، فاطمہ کے لاڈلے بھی ہیں، جو جنت کی سردار عورت ہیں۔ لہذا اے ایمان والو، چھوٹے موٹے اختلافات کو کنارے رکھو، مسلکی، جزوی، معاملاتی جو اصل بنیاد ہے ایمان کی اس کو دیکھو کہ ساری دنیا میں ایمان کا للکار
ایمان کی آواز ایران اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ، خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ کا تذکرہ، اور خاندان رسول حضرت حسین اور جو 70 صحابی اللہ کے رسول کے گھر والے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ساری دنیا اس وقت اسی آواز سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ اس ایمانی طاقت کی لاج رکھ رہا ہے۔ روزانہ ایران اٹیک کرتا ہے اور ساری دنیا کہتی ہے کہ بڑا ہی سخت حملہ۔ ایران نے اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ 70 سال میں جو اسرائیل کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، آج واقعہ ہو گیا۔ جس طرح انہوں نے غزہ کو تباہ کیا، اللہ نے ایران کے ذریعے اسرائیل کو برباد کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اب بڑے بڑے جو اس کے ساتھی ہنڈے، کرم اور اسی طرح فرانس یورپ کے لوگ اب چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایران کو دباؤ، ورنہ تو دنیا میں ایمان ہی ایمان، اسلام ہی اسلام ہوگا۔ سب ایک ہو رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو مار دو، لیکن ایمانی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ 85 سال کا بوڑھا ایسی قیادت کر رہا ہے، موت کا خوف نہیں، موت کا ڈر نہیں، اللہ پر ایمان ہے، شہید کی موت مرنے کی تمنا ہے۔ لہذا ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعائیں کرو کہ اللہ ان ایرانیوں کے ذریعے، ان حسینیوں کے ذریعے، ان آل رسول سے محبت کرنے والوں کے ذریعے بیت المقدس کو فتح کر دے، غزہ کے، فلسطین کے بچوں عورتوں کی عزت کا ذریعہ بنا دے، خوشی کا ذریعہ بنا دے، اور اس ظالم درندہ صفت جو مارتے 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 بھی تھک نہیں رہا ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ اتنا بھی درندہ ہو جائے گا کوئی؟ روزانہ حد تو ہو گئی کہ سارے غزہ اور فلسطین کے اسپتال کو ختم کر دیا، اسکولوں کو ختم کر دیا، گھروں کو ملیامین کر دیا، اور اب تو فوٹو ایسے دردناک آ رہے ہیں کہ جو پیاسے بھوکے لوگ، تھوڑی سی روزی آتی ہے، 1-2 ٹرک آتے ہیں، پلیٹیں لے کر بچے، بوڑھے، عورتیں بھاگتے ہیں، ارے کچھ دے دو، لیکن یہ درندہ ان پر بم برسا رہا ہے، ان کو مار رہا ہے۔ اس لیے آج اللہ نے یہ دکھایا کہ اے ظالم، تیرے بھی کمر توڑ دی جائے گی، تو بھی فنا کیا جائے گا، تو بھی ختم کیا جائے گا۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان ایمان والوں کو، ان ایران کے لوگوں کو طاقت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور فتح یاب کر دے، تاکہ دنیا میں اسلام کا پھریرا بوے، دنیا میں اللہ اور رسول اللہ کا نام لیا جائے، اور دنیا میں اللہ کے رسول، خاندان رسول، اہل بیت کا ہر گھر چرچا، اور یہ فتح ہوگی تو ملکوں میں چین آئے گا، سکون آئے گا۔ جب بڑے بڑے ظالم چن چن کر ختم کیے جائیں گے تو مظلوم رات میں چین سے سوئے گا۔
اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ہر زمانے میں اللہ نے ایمان والوں کا امتحان لیا ہے، اور شہادت تو تمنا مقصود ہے مومن کا۔ شہید ہو جاؤ گے تو سید الشہداء حمزہ کے ساتھ رہو گے، شہید عمر فاروق کے ساتھ رہو گے، عثمان غنی کے ساتھ رہو گے، اور کربلا کے شہداء سردار جنت حسن و حسین کے ساتھ رہو گے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر دعاؤں میں شریک، خوب دعائیں کریں، خوب دعا کریں، تنہائی میں کریں، راتوں میں کریں، اجتماعی کریں کہ اللہ ان ایران والوں کے ذریعے اسرائیل، یورپ، امریکہ ان کی قدر دو، ان کو نیست و نابود کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب کوئی ظالم ظلم کرتے 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 انتہا پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کو نیست و نابود ہمیشہ کرتا رہا ہے۔ فرعون ختم ہو گیا، حامان ختم ہو گیا، نمرود ختم ہو گیا، سارے خزانوں کے ساتھ انشاءاللہ یورپ بھی برباد ہوگا، امریکہ بھی ختم ہوگا، اسرائیل بھی فنا ہوگا، اور اللہ بیت المقدس میں مسلمانوں کو جو قبلہ اول ہے نماز پڑھنے کی توفیق دے گا۔ اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہاں نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ہم حرمین جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، اسی طرح بیت المقدس بھی ہمارے لیے ہے۔ مدینے میں اللہ کے رسول نے جب ہجرت کی تو 16 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی، وہ قبلہ اول ہے۔ ہر ایمان والے کے اندر یہ تمنا ہو کہ اللہ ہم کو مکے پہنچا دے، مدینے پہنچا دے، اور ہم کو بیت المقدس بھی پہنچا دے تاکہ وہ فتح ہو جائے۔ اگر ہم نے یہ تمنا کی، دل سے 2-4 جملے اگر نکل گئے تو اللہ کس کی سن لے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایران کو فتح عطا فرمائے، ان کے ایمان و جذبے کو مضبوط سے مضبوط بنائے، اللہ ان کا ایسا معاون بن جائے اور ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے کہ یہ اسرائیل برباد ہو کر، فنا ہو کر اپنے علاقے میں واپس جائے، یورپ جائے، اور فلسطین کو فلسطین واپس کرے، غزہ کو غزہ واپس کرے، اور بیت المقدس مسلمانوں کو واپس کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔